شہر قائد میں نوسر بازی کے نت نئے طریقے ایجاد۔ نوجوان پولیس اہلکار بن کر شہریوں کی تلاشی لینے لگا۔ قانون کے شکنجے میں آیا تو فلمی کہانی سنا دی۔ چاکیواڑہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار جعلی پولیس اہلکار کا بیان سٹی 21 نے حاصل کر لیا۔ معراج اختر کی رپورٹ۔ اہلکار بننے کا شوق نوجوان کو مہنگا پڑ گیا۔ نوجوان وردی پہنتا اور شہریوں کی تلاشی بھی لیتا۔ ڈسٹرکٹ سٹی چاکیواڑہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار جعلی پولیس اہلکار فیاض نیازی نے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ ملزم فیاض نے ابتدائی تفتیش میں فلمی کہانی سنا ڈالی۔ کہتا ہے مجھے بچپن سے پولیس والا بننے کا شوق تھا، کئی بار بھرتی کے لیے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ کچھ عرصے پہلے ایک نشے کے عادی چور کو پکڑا تو اس نے کے پاس پولیس کی پرانی یونیفارم ملی۔ لنڈا بازار سے پرانے پولیس کے جوتے خریدے۔ اصل میں سر مجھے بچپن سے پولیس کا شوق تھا، ٹھیک ہے، تو یہ جو یونیفارم ہے، ایک چور کو میں نے پکڑا، سریا وغیرہ لے جا رہا تھا کوٹری، تو اس سے یونیفارم نکلی، تو میں نے یونیفارم لیا، تو پولیس کا جوش تھا، میرے کو جذبہ تھا، تو وہ میں نے یونیفارم وغیرہ پہن لیا اور شوز میں نے جو ہے لنڈا مارکیٹ سے میں نے خریدے۔ ملزم نے دعویٰ کیا کہ اس نے کسی شہری سے پیسے نہیں چھینے، صرف لوگوں کو چیک کر کے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ سر پیسے وغیرہ تو خیر یہ معاملات جو ہیں میں نے ابھی تک نہیں کیے، لیکن مجھے دوسرا دن تھا یہ۔ جعلی پولیس اہلکار کی گرفتاری کے بعد اعلیٰ پولیس افسران کی جانب سے تھانے داروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنی نفری کو روز کی بنیاد پر چیک کریں تاکہ کسی بھی بہروپیے کو اس طرح اہلکار بن کر گھومنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ کیمرہ مین عبدالکریم شیخ کے ہمراہ معراج اختر، سٹی 21۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں اہم اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس محمد شفیع صدیقی، جسٹس ریٹائرڈ ارشاد علی شاہ، آئی جی سندھ پولیس اور آئی جی جیل خانہ جات، پروسیکیوٹر جنرل سندھ، سیکریٹری قانون، رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ سمیت دیگر شریک ہیں۔ بات کر لیں گے جواد آصف سے، اپڈیٹ کیجیے گا اجلاس کے حوالے سے۔ جی بالکل، دیکھیں سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جیل اصلاحات سے متعلق اہم اجلاس جاری ہے۔ اجلاس چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں شروع ہوا ہے۔ اجلاس میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس محمد شفیع صدیقی جبکہ جسٹس ریٹائر ارشاد علی شاہ بھی شریک ہیں، جبکہ آئی جی سندھ پولیس، آئی جی جیل خانہ جات، پروسیکیوٹر جنرل سندھ، سیکریٹری قانون سندھ، رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ سمیت جو ہے وہ دیگر بھی اس اہم اجلاس میں شریک ہیں اور ابھی جو ہے وہ اجلاس جاری ہے۔ جی ابھی اجلاس جاری ہے، ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی کی عدالت میں منشیات برآمدگی کے کیس کی سماعت، ملزم کی درخواست سے ضمانت منظور کر لی گئی۔ عدالت کا ملزم کو 50,000 روپے کی ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ اس پر بھی تفصیلات دیں گے، جواد آصف سے بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں تلاشی کے دوران منشیات برآمد ہونے کا مقدمہ ہے جس کی سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی کی عدالت میں ہوئی ہے، جہاں پر ملزم جو بدیع الزمان ہے اس کی جانب سے جو درخواست ضمانت دائر کی گئی تھی، آج اس کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی ہے۔ فریقین کی جانب سے دلائل دیے گئے اور دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے ملزم کو 50,000 روپے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ ملزم اس وقت عدالتی ریمانڈ پر جیل میں بھی تھا۔ عدالت نے کہا کہ اگر ملزم کسی اور مقدمے میں نامزد نہیں تو اسے فوری کیا جائے۔ ملزم اس مرحلے پر ضمانت کا حقدار ہے۔ ملزم کے خلاف جو ہے وہ تھانہ لانڈی میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مقدمے میں نارکوٹکس ایکٹس کی دفعات شامل کی گئی تھی۔ ٹمبر مارکیٹ میں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ پھر شروع، تاجروں نے سندھ حکومت اور وفاق سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کاوش میمن سے تفصیلات جانیں گے، بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں لوڈ شیڈنگ شہر کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹمبر مارکیٹ میں ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے گزشتہ روز ایڈیشنل آئی جی کراچی نے شہر میں احتجاجی مظاہروں کا ذمہ دار بھی کے الیکٹرک کو ٹھہرایا تھا۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تاجر رحمٰ صابر بنگش موجود ہیں۔ صابر صاحب بتائیے گا، ایڈیشنل آئی جی نے جو کل بات کی وہ اور اس وقت ٹمبر مارکیٹ میں جو لوڈ شیڈنگ ہے کتنا کاروبار پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً کوئی 2-2.5 سال ہو گئے ہے کہ مارکیٹوں کی تو بالکل تیز نیز کر دیا، اور خاص طور پہ ہماری ٹمبر مارکیٹ اس لیے کہ یہاں پر اگر بجلی ہوگی تو آر ایم مشینیں چلیں گی، پلینر چلیں گے، جو چوکٹیں بنتی ہیں، مینوفیکچرنگ جو ہوتی ہے یہ چلے گا۔ اس کی وجہ سے سب لوگ بالکل ایک قسم کے سب جو بے روزگار ہیں۔ آپ کی لائٹ 11 سے لے کر 2 بجے تک نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد 2 گھنٹے کے لیے لائٹ کیا کام ہوگا اس پہ؟ تو باقی جو آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کے الیکٹرک کی وجہ سے لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، لوگ نکل رہے ہیں، کے الیکٹرک کی وجہ سے نکل رہے ہیں، لیکن آئی جی صاحب کو یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ
یہ ان کو اگر کے الیکٹرک کو کسی بھی ذرائع سے آپ درست کرا سکتے کرائیں، نہیں تو لا اینڈ آرڈر کے جو سچویشن ہے بہت بری ہو جائے گی اور ان کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کئی دفعہ کیے ہیں، کئی دفعہ ان کو ای میلیں کی ہے، ڈیلیگیشن گیا ہے، انہوں نے آ کر وعدے کیے ہیں، تمام وعدے میں جو ہے بے وفائیاں کی ہیں، کوئی اپنے وعدے پہ قائم نہیں ہوا ہے۔ بلنگ تو وہی کیا نام ہے جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ جو بھی ہے اگر دیکھا جائے تو بالکل چیخیں نکل رہی ہیں لوگوں کی۔ ہاں، اور آپ اگر خود بھی آپ معائنہ کریں مارکیٹ کا تو آپ دیکھیں گے کہ سمجھیں کہ جو لوگ آتے ہیں وہ گپوں شپوں کے لیے آتے ہیں لیکن کاروبار نہیں ہے۔ تاجر کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں مفلوج ہو گئی ہیں۔ جی، آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کرپشن میں ملوث کراچی پولیس کے 3 تھانے داروں سمیت 5 افسران کو معطل کرتے ہوئے بلیک کمپنی بھیجنے کے احکامات جاری کر دیے۔ مزید بات کریں گے مراج اختر سے، تفصیلات جانی بتائیے گا۔ آج حکم نامہ جاری کیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق کراچی کے طاقتور ترین 3 تھانے داروں کو جو ہے ان کی معطل بھی کیا گیا۔ معطل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو کرپشن کے الزامات کے تحت جو ہے وہ بلیک کمپنی میں گارڈن ایکسپورٹر بھی بھیجنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ان میں ایس ایچ او منگوپلی ہے غلام حسین چورائی، دوسرے ایس ایچ او موسکو بشیر بدرو، اور تیسرے ہیں جو کہ 16 سال سے ایک ہی تھانے میں تعینات تھے، ایس ایچ او نصیر تنولی، ایس ایچ او بوجھ بیسن۔ تو یہ تو 3 تھانے دار ہیں، اس کے علاوہ باقی بستی سبزانی ٹاؤن کا ایک چوکی انچارج اور ایک اہلکار اور ہے۔ مجموعی طور پر 5 افسران ہیں جن کو بلیک کمپنی بھیجنے کے آرڈر جاری کیے گئے ہیں اور نوٹیفیکیشن بھی اس حوالے سے جاری کر دیا گیا ہے۔ ان پر کرپشن، لینڈ گریبنگ اور جرائم پیشہ افراد سے روابط کے الزامات تھے جس پر مزید تحقیق کی جا رہی ہے، لیکن ابھی فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے جو ہے ان کو سسپینڈ کر کے بی کمپنی روانہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کاروباری حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ دوسری اسلامی کیپٹل مارکیٹ کانفرنس اینڈ ایکسپو پاکستان سٹاک مارکیٹ کے ڈائریکٹر احمد چنائے کہتے ہیں کہ اسلامی کیپٹل مارکیٹ کی ترقی کا فائدہ پاکستان کی معیشت کو ہوگا۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں ایاز رانا سے۔ جی بالکل، اگر ہم بات کریں اسلامی دوسری کیپٹل کانفرنس جو ہے اس وقت کراچی میں جاری ہے اور بڑے ہی زبردست انعقاد کیا جا رہا ہے اس کا، اور شیخ خلیفہ بن خلیفہ اوفی کے جو چیئرمین ہیں آج انہوں نے بھی اس کے جو ہماری کیپٹل مارکیٹ یعنی جو ہماری سٹاک ایکسچینج ہے اس کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس وقت اپرچونٹی موجود ہے کہ وہ اس وقت کارکردگی کو دکھا کے سٹاک مارکیٹ کو دنیا کے سرمایہ کاروں کو متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ڈائریکٹر موجود ہیں احمد چنائے صاحب۔ احمد صاحب، آج سٹاک مارکیٹ کے چرچے بھی ہو رہے ہیں، تیزی کی باتیں ہو رہی ہیں، سرمایہ کاروں کو جو ہے اٹریکٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، شیخ خلیفہ بن خلیفہ بھی بات کر رہے ہیں۔ کیسا دیکھ رہے ہیں، کیسا انعقاد ہے؟ ایس ایس سی پی کی بڑی کاوشیں ہیں اس کے پیچھے، آپ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں، کیسی کانفرنس اور کیا دیکھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اس کا ایک میں سمجھتا ہوں فاؤنڈیشن ہے کہ اسی فاؤنڈیشن کی وجہ سے یہ سارا اہتمام ہوا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایس ایس سی پی کو کہ انہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا پاکستان سٹاک ایکسچینج، سی ڈی سی اور این سی سی پی ایل کے تعاون سے، اور یہ تمام پارٹنر آرگنائزیشن جو ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ پاکستان میں اسلامک کیپٹل مارکیٹ کو فروغ دیا جائے۔ شیخ خلیفہ بن خلیفہ المیزان بینک کے جو صدر ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی اس بات کو اپریشیٹ کیا۔ دیکھیں، 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں۔ لوگوں کا رجحان اسلامک کیپٹل مارکیٹ فنڈنگ کی طرف ہے اور اس طرف وہ جانا چاہتے ہیں، ان کو ٹولز چاہیے، ان کو جو ہے وہ اس میں انیبلنگ انوائرمنٹ چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ سیمینار، ورکشاپ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکسپو جو ہے وہ اس بات کی فیسیلیٹیشن دے رہا ہے کہ کس طرح اسلامک کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کیا جائے، کیا شرعی تقاضے پورے کیے جائیں۔ یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں، تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام ہیں اور وہ سب مل کر اس بات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ بالکل میں سمجھتا ہوں واضح ہے اور اس کا بہت بڑا ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے کہ اگر جتنا یہ اسلامک کیپٹل مارکیٹ ترقی کرے گی اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کی اکنامی کو ہوگا، اس لیے کہ سٹاک ایکسچینج میں مزید سرمایہ آئے گا اور اس مزید سرمایہ سے مزید لسٹنگ ہوگی، انویسٹرز کو بھی فائدہ ہوگا اور ساتھ ساتھ جو انڈسٹریز ہیں ان کو بھی ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوگا۔ لیکن جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ کہ ملک کی اکنامی جو ہے اس کا جی ڈی پی گروتھ بڑھتا ہے، ملک میں انڈسٹریلائزیشن آتا ہے اور اس انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ساتھ نہ صرف جاب اپرچونیٹیز آتی ہیں بلکہ جو اینزیلری انڈسٹریز ہیں ان کو ایک
एक बड़ा बैकअप सपोर्ट मिलता है कि उनके बायर्स मैदान में आ जाते हैं। सेंट्रल डिपॉजिट एक्सचेंज, ये जितने लोग इसके अंदर जो शामिल हैं, खासकर जो दुनिया को इस वक्त जो मद्देनज़र रखने के लिए, जो दुनिया का जो है अपनी तवज्जो हासिल करने के लिए, और साथ ही जो सबसे अहम चीज़ है जो शरिया कंप्लाइंसेस की जब हम बात करते हैं, जहाँ शरिया इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जहाँ इस्लामी बैंकिंग की हम बात करते हैं, तो उसके लिहाज से भी वो एक ये अहम इकदाम समझा जा रहा है। और ख़ास करके कैपिटल मार्केट जो है उसको फोकस किया जा रहा है कि जो शरिया कंप्लाइंसेस के साथ जो कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट की जो गुंजाइश मौजूद है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वसी तर है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस एक अहम संग मील समझी जा रही है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से निजात की कोशिश, कराची की निजी कंपनी ने फ्री एस इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन मलिक इंटरप्राइजेज मलिक खुदाबख्श ने शहरियों से ज़मीन मांग ली। बोले कराची से पेशावर तक 3000 स्टेशन लगाएंगे। ये फ्री किस तरह होगा बताएंगे हमारे नुमाइंदे उसामा मलिक, जो इस वक्त मलिक इंटरप्राइजेज के चेयरमैन मलिक खुदाबख्श के साथ मौजूद हैं। जी, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक बाइक उसकी मुतबादिल आई थी, लेकिन एक जो परेशानी सामने आ रही थी कि इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज करना एक बहुत बड़ा मसला हो रहा था। लेकिन ऐसे में ही एक कंपनी सामने आई है जिसने अब ये दावा किया है कि वो मुल्क में जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहे हैं। आखिर क्या मंसूबा है? इस वक्त हमारे साथ मलिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन जो है मलिक खुदाबख्श साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आप क्या लगाने जा रहे हैं? CNG सेक्टर में पहले आपने काम किया, अब आप क्या करने जा रहे हो? फ्री ऑफ कॉस्ट ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि ये हमारे जो 3 पार्टनर हैं, एक जो एडम ग्रुप है वो चाइना के फाइनेंसर है, मलिक ग्रुप ऑफ कंपनी मेरी है, और इंडस वैली जो 3rd पार्टनर है उन्होंने ज़मीन दी है मैन्युफैक्चर के लिए अपनी उसमें जोन में। तो इसलिए ये कोशिश ये की गई है कि अगर हम इसको इंपोर्ट करके मंगाएं और लोगों को कहें कि ये स्टेशन चलाओ, तो ये इंडस्ट्री कामयाब नहीं होगी। इसलिए कि बहुत हैवी कास्ट है मशीनरी की, फिर उस पर ड्यूटी टैक्सेस पर बहुत कास्ट पड़ेगी और कोई नहीं लगा सकेगा। तो हमने गवर्नमेंट को भी ये कन्विंस किया, अपने फाइनेंसर जो हमारे पार्टनर हैं, चाइनीज़ एक कंसोर्शियम है 4 बड़ी कंपनियों का, उन्होंने जो हमसे अंडरटेक किया है कि वो फाइनेंस कर रहे हैं, और हम स्टेशन जो स्टेशन ऑनर हमें अपनी ज़मीन देगा, अपने लगाएगा, हमारे उस पे हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं उसको साइन करेगा, और हम उसको इक्विपमेंट फ्री देंगे। जब इक्विपमेंट आ जाएगा उसकी साइड पे, पहले वो साइड अपनी एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से क्लीन करके देगा कि ये ठीक है, यहाँ लग सकता है, तो हम उसको ला के देंगे, उससे ज़्यादा एग्रीमेंट करेंगे, और जब मशीनरी पहुँच जाएगी तो फिर हम उससे गारंटी लेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हमारे साथ मलिक खुदाबख्श साहब मौजूद थे और बता रहे थे जो शख्स अपनी लैंड देगा उसको सिर्फ 1 मिलियन रुपए की रिफंड रकम जो होगी वो अदा करनी पड़ेगी, और उस पर जो है वो इक्विपमेंट उनकी और जो उनके पार्टनर्स हैं वो लगाएंगे। जी, खेल के मैदान से खबर है, न्यूजीलैंड का सिक्योरिटी वफ्द कराची पहुंच गया। मेहमान वफ्द ने नेशनल स्टेडियम का दौरा किया। वफ्द ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बनाई जाने वाली इमारत का जायजा लिया है। मजीद तफसीलात लेंगे मोहम्मद हम्माद से, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल न्यूजीलैंड सिक्योरिटी वफद जो है नेशनल बैंक स्टेडियम कराची पहुंचा है। मेहमान वफद ने नेशनल बैंक स्टेडियम का दौरा किया, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बनाई जानी इमारत का जो है जायजा लिया है। न्यूजीलैंड प्लेयर्स एसोसिएशन, ब्रैड रोगन, सिक्योरिटी कंसल्टेंट रेक डिकासन शामिल है इस पूरे इस वक्त में, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान जो है वाहिला और जनरल मैनेजर अरशद खान ने वक्त का इस्तेमाल किया है। जबकि इस वक्त में जो है रावलपिंडी, लाहौर का भी दौरा किया था, और पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 मुल्की जो है वो सीरीज भी खेली है, जिसके बाद जो है न्यूजीलैंड का जो सिक्योरिटी वक्त है उन्होंने आज विजिट किया है, और जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वावेला और जनरल मैनेजर अरशद खान ने उनको ब्रीफिंग दी भी है और सिक्योरिटी के हवाले से भी आगाह किया है। जबकि सीरीज जो खेली जानी है 3 मुल्की, जिसमें सीरीज में साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के साथ शेड्यूल है। न्यूजीलैंड का वक्त जो है वो आज दौरा करने के बाद दोबारा जो है वो रवाना हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम 14वां सालाना फायर सेफ्टी एंड अवार्ड्स कन्वेंशन नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ की जानिब से मुकामी होटल में तकरीब। सदर NFEH नईम कुरैशी कहते हैं कि कन्वेंशन का मकसद सनतों, हुकूमती इदारों और फायर सेफ्टी के माहिरीन के दरमियान ताउन बढ़ाना है। मज़ीद जानेंगे, फरहान खान से आगाह कीजिएगा।
بالکل اس وقت میں آپ کو 14th فائر سیفٹی ایوارڈز اینڈ کانویکیشن سے رپورٹ کر رہا ہوں. نیشنل فورم فار ہیلتھ انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ کی جانب سے جو وہ مقامی ہوٹل میں یہ تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. اس وقت NFEH کے جو وہ صدر نعیم قریشی ہمارے ہمراہ موجود. آج اس تقریب کا جو وہ مقصد کیا ہے اور فائر اینڈ سیفٹی کا نظام جو وہ پاکستان میں کیسا دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. اور میں بتانا چاہوں گا کہ فائر سیفٹی کانفرنس اور ایوارڈ ہم کوئی 14 ایئرس سے ہم کر رہے ہیں کراچی میں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ فائر سیفٹی کے ایکٹیویٹیز کو بڑھانا. خاص طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری انڈسٹریز میں، ہمارے کمرشل بلڈنگ میں، ہمارے رہائشی بلڈنگ میں اکثر آگ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں. تو اس کی اویئرنیس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں انسانی جانوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ابھی چیلنجز ہیں. مثلا یہ کہ گورنمنٹ کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کی نگرانی کا نظام بہت اچھا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں کوئی چیکنگ نہیں ہوتی، کوئی انسپیکشن نہیں ہوتا، کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. اور وہ جو بلڈنگ کوڈ کی اور بلڈنگ لاز کی جو خلاف ورزیاں وہاں پر ہوتی ہیں کہ تو اس سے مطلب جو ہے نا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ خود ہماری مارکیٹیں، ہمارے انڈسٹریز کے مالکان اور ہمارے رہائشی بلڈنگوں میں رہنے والے یا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز بھی خیال نہیں کرتے. 14 سال سے جو وہ یہ کنونشن کا اہتمام کر رہے ہیں جس میں اہم صنعتی جو وہ نمائندوں کے ساتھ ماہر سیفٹی ورکرز بھی جو وہ جس میں حصہ لیتے ہیں اور اپنا جو وہ تجربہ شیئر کرتے ہیں. جی مومن آباد ٹاؤن کے اسکولز میں بھی طالبات بازی لے گئیں. نہم جماعت کی 32 میں سے 12 A1 اور 18 A گریڈ لے اڑیں. چیئرمین مومن آباد ٹاؤن ملک عارف آوان طالبات کی حوصلہ افزائی کرنے پہنچے. TMC گرلز سیکنڈری اسکول SST میں طالبات میں تعریفی اسناد اور تحائف تقسیم کیے. مزید جانیں گے رضوان احمد سے. جی بالکل، سال 2 سال نہیں بلکہ کئی دہائیوں کی یہ کہانی ہے کہ طالبات نے ہمیشہ جو طالب علم ہیں ان کو زیر کیا ہے اور ہمیشہ جو ہے رزلٹ کسی بھی سطح پر ہو اس میں طالبات ہمیشہ اچھی پوزیشن لیتی ہوئی دکھائی دی ہیں. یہی صورتحال مومن آباد ٹاؤن کے اسکولوں کی بھی ہے جہاں 9th کلاس کی طالبات نے جو ہے A1 گریڈ لیا ہے جن کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے ٹاؤن انتظامیہ متحرک ہوئی ہے. اور چیئرمین ڈائریکٹر ایجوکیشن کے ہمراہ دیگر افسران کے ہمراہ جو ہے کہ اسکول میں آئے ہیں، طالبات کی حوصلہ افزائی کی ہے، ان کو انعامات سے نوازا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مومن آباد ٹاؤن کے چیئرمین ملک عارف ایوان. ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ. بتائیے گا آج کی تقریب کا بنیادی مقصد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہم اسکول میں یہاں وزٹ اور تقریب میں آئے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم بچوں کی حوصلہ افزائی کر سکیں، کیونکہ ہماری یہ جو بچی ہے 9 کلاس کی تھی، آپ نے خود یہاں دیکھا کہ ان کی A1 پوزیشن بھی آئی ہے، A گریڈ بھی آیا اور بڑی اچھی پوزیشن ہے. 18+ ان کے سب کے 9 کا نمبر آیا. اور مجھے امید ہے کہ آگے جو میٹرک ان کے بورڈ کا پیپر ہوئیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کراچی کی ٹاپ 10 میں ان کی پوزیشن آئے گی انشاءاللہ. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس صدی میں جو IT کی تعلیم سے نابلد ہوگا وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا. اس حوالے سے کچھ پیش رفت کرنے جا رہے ہیں آپ؟ بالکل، ہمارے IT کے اوپر بھی ہمارے پروگرام ہیں. اب ہم انشاءاللہ آگے کرنے جا رہے ہیں. اس کا انشاءاللہ ہم نیکسٹ منتھ میں اس میں ہمارے پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے اور ایک ایونٹ کریں گے IT کے اوپر جو ہم اپنے بچوں کو IT کے کورس کرائیں اور تاکہ ان کا مستقبل آگے جو جدید سے جدید ہوتا جا رہا ہے، دنیا IT پہ ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے، تو ہم اپنی بچوں کو اس پہ بھی تیار کریں گے، اپنے ٹاؤن کے بچوں کو انشاءاللہ. بالکل، کہا یہ جا رہا ہے کہ تعلیم چونکہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اس حوالے سے مومن آباد ٹاؤن انتظامیہ جو ہے گائے بگائے اقدامات اٹھا رہی ہے اور وہ کتب جو کہ دستیاب نہیں ہیں سینٹیکس بورڈ کے حوالے سے بات کی جائے یا اوپن مارکیٹ میں، ان کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وہ لی جائیں اور اسکول میں طلبہ و طالبات کو فراہم کی جائیں تاکہ معیار تعلیم کو جو ہے بلند کیا جا سکے. جی